اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھ رہے ہیں میتھڈس آف سوشل ورک. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوشل ورک کے 6 میتھڈس ہیں. 3 میتھڈس کو ہم کہتے ہیں بیسک میتھڈس، اور باقی جو 3 ہیں ان کو کہتے ہیں ہم سیکنڈری میتھڈس. اور سوشل ورک کی ڈیفینیشن تو آپ کو آتی ہی ہے. سوشل ورک اصل میں لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنا اور ان کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنی مدد خود کر پائیں. یہ ایک پروفیشن ہے، یہ ایک پروسیس ہے لوگوں کی مدد کرنے کا. اور سوشل ورک کے میتھڈز سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ میتھڈ کا مطلب کیا ہے. میتھڈ مینس اے پرٹیکولر پروسیجر فار accomplishing or approaching something, especially a systematic or established one. A particular way of doing something یعنی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. A way, technique اور process of or for doing something. A body of skills or techniques. یعنی skills اور techniques کو اگر ہم اکٹھے کر لیں تو ہم اس کو ایک میتھڈ کہہ سکتے ہیں، یا پھر کسی بھی کام کو کرنے کا ایک خاص طریقہ، ایک خاص پروسیس ہوتا ہے. اور سوشل ورک کے میتھڈس میں 3 بیسک ہیں، اور ان بیسک میتھڈس کو ہم ڈائریکٹ میتھڈس بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے ہیں سیکنڈری، اور ان کو ہم انڈائریکٹ میتھڈس بھی کہہ سکتے ہیں. جو بیسک میتھڈس ہیں ان میں سوشل کیس ورک ہے، اور سوشل گروپ ورک ہے، اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے. اور جو سیکنڈری میتھڈس ہیں یا انڈائریکٹ میتھڈس ہیں ان میں سوشل ورک ریسرچ ہے، سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن ہے، اور سوشل ایکشن ہے. اور ان سب میتھڈس کی جو سمپل ڈیفینیشنز ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور سمپل طریقے سے آپ کو ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. دیکھیں، سوشل ورک کے بارے میں کئی بچوں نے اپنے پیپرز میں لکھا کہ سوشل ورک ایک آرگنائزیشن ہے. یہ کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ کوئی ادارہ نہیں ہے، یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک پروفیشن ہے، اور اس میں ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اور اگر ہمیں کسی ایک شخص کی مدد کرنی ہو تو ہم سوشل کیس ورک کا طریقہ استعمال کرتے ہیں. سوشل کیس ورک ڈیلز ود انڈیویجول پرابلمس، انڈیویجول ان دا ٹوٹل انوائرمنٹ اور ایز اے پارٹ آف اٹ. An individual is involved in the problem as he is unable to deal with it on his own because of reasons beyond his control. His anxiety sometimes temporarily makes him incapable of solving it. دیکھیں، کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کے پاس مدد کے لیے تب بھی آتا ہے جب وہ خود اپنے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے. سوشل کیس ورک ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیس ہے جس میں ہم جو سماجی علوم ہیں ان کی مدد سے اور انسانی تعلقات کے پس منظر میں افراد کی صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں، اور جماعتوں کے وسائل کو، ان کے ریسورسز کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں تاکہ جو پرسن ہے اور اس کی جو سوسائٹی ہے یا اس کی جو انوائرمنٹ ہے ان کے درمیان میں ہم آہنگی پیدا کر سکیں. اور یہاں پر جو ہماری دلچسپی ہے وہ فرد سے ہے. ہم فرد کی مدد کرتے ہیں، اور فرد کی اس طرح سے مدد کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پر خود کھڑا ہو جائے، وہ اپنے مسائل خود حل کرنے کے قابل ہو جائے، اور اس کے اپنے جو ریسورسز ہیں ان سے بھی مدد لی جاتی ہے. اور جہاں پر اس کے اپنے ریسورسز اس کی مدد کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں یا مکمل انف نہیں ہوتے، کافی نہیں ہوتے، تو پھر ہمیں باہر سے ریسورسز بھی لینے پڑتے ہیں، اور اس طرح سے ہم اس کی مدد کرتے ہیں. In any case, his social functioning is disturbed. The caseworker gets information regarding the client's total environment, finds out the causes, prepares a treatment plan, and with professional relationship tries to bring about a change in the perception and attitudes of the client. یہاں پر سوشل کیس ورک میں ظاہر بات ہے جب اس کو پرابلمس ہوتے ہیں تو اس کی سوشل فنکشننگ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتی ہے. اور کیس ورکر کیا کرتا ہے، وہ کلائنٹ کے بارے میں مکمل طور پر معلومات لیتا ہے، کلائنٹ سے خود بھی معلومات لیتا ہے، اور اس کی ارد گرد سے بھی اس کے بارے میں معلومات لے سکتا ہے یا لیتا ہے، اور اس کی کازز دیکھتا ہے اس کے پرابلمس کی، اور ایک ٹریٹمنٹ پلان بناتا ہے، اور اپنے پروفیشنل ریلیشن شپ کو کام میں لاتے ہوئے وہ اس کی پرسیپشنز چینج کرتا ہے، وہ اس کی ایٹیٹیوڈز کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے کہ بہت سارے مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے مسائل ہمارے اپنے ایٹیٹیوڈ سے کی وجہ سے یا اپنی پرسیپشنز کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں. جو سیکنڈ میتھڈ ہے، سیکنڈ ڈائریکٹ میتھڈ ہے ہمارا سوشل گروپ ورک، اس میں اس کی سمپل ڈیفینیشن ہے: ان گروپ ورک انڈیویجولز آر امپورٹنٹ اینڈ دے آر ہیلپ ٹو امپروو دیئر سوشل ریلیشن شپس ود فلیکسیبل پروگرامس
giving importance to the personality development of the individual in group functioning and relationships. The group is the medium, and through it and in it, individuals are helped to make necessary changes and adjustments. देखें, बहुत सारे लोगों के ये भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते, वो उनकी सोशल फंक्शनिंग बेहतर नहीं होती, तो हम ग्रुप वर्क के ज़रिए बहुत सारी चेंजेस लेकर आ सकते हैं लोगों के अंदर। बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, या वो ग्रुप में चल नहीं सकते, तो सोशल ग्रुप वर्क एक तरीक़ेकार है, एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिसके ज़रिए किसी ग्रोह को समाजी कारकुन के ज़रिए, सोशल वर्कर के ज़रिए सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, और वो ग्रुप में रब्त कायम करने में इस तरह से तरबियत करता है ग्रुप के लोगों की कि वो ना सिर्फ अपने आप को दूसरों से वाबस्ता कर लेते हैं, बल्कि इनको इंडिविजुअली और ग्रोही और इज्तमाही तरक्की की खातिर अपनी ज़रूरियात और सलाहियतों के मुताबिक तरक्की के मौक़े भी मिलते हैं, और इससे इनको तजर्बा भी हासिल होता है। अब आप ख़ुद इस बात का एक्सपेरिमेंट करें कि अगर आप ग्रुप में कोई काम कर रहे हैं, तो आपको इकट्ठे काम करने का जब मौका मिलता है तो आपकी कोऑपरेशन बढ़ती है, आप दूसरों के व्यू पॉइंट से इत्तफाक करना या इख्तलाफ करना सीखते हैं। एक इसकी एग्जांपल ली जा सकती है कि घर में आप हो सकता है कि अकेले रहने के आदी हों, लेकिन जब आप हॉस्टल में रहते हैं, ग्रुप की सूरत में रहते हैं, आपकी और भी रूममेट्स होती हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की आदत पड़ती है, परसेप्शन दूसरों की पता चलती हैं, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू पता चलते हैं, दूसरों के एंगल से ज़िंदगी को देखना आता है, और आप इकट्ठे रहना सीखते हैं, और आपके अंदर बड़ा सब्र, बड़ी बर्दाश्त पैदा होती है, और आपकी पर्सनैलिटी की इम्प्रूवमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है। तो आप रिलेशनशिप कायम करना और उनको मजबूत बनाना सीखते हैं। ये असल में एक मीडियम भी होता है, इसके ज़रिए भी और इसके अंदर भी इंडिविजुअल्स की मदद की जाती है, और उनके अंदर चेंजेस लाने की कोशिश की जाती हैं, और उनको सोसाइटी में एडजस्टमेंट करना उनको सिखाया जाता है। जब हम इसको तफसीली पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में और भी मालूमात होंगी। फ़िलहाल तो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर कराने की ज़रूरत है ताकि आपके जहन में एक पूरी पिक्चर बन जाए। जो तीसरा बेसिक मेथड है सोशल वर्क का, वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट, अ प्रोसेस whereby the efforts of government and are united with those of the people to improve the social, cultural and economic conditions in communities. The participation of people in a mutual learning experience involving themselves, their local resources, external change agents, and outside resources, they can only develop themselves by active participating in activities which affect their well-being. जैसा एक पर्सन के प्रॉब्लम्स होते हैं, मसाइल होते हैं, उसकी मुश्किलात होती हैं, और इस तरह से एक ग्रुप के मसाइल और मुश्किलात हो सकती हैं, लोगों के मसाइल होते हैं, तो ग्रुप की सूरत में हम उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो कम्युनिटी के भी मसाइल होते हैं, कम्युनिटी की भी मुश्किलात होती हैं, और इज्तमाही तरक्की से या जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है उससे मुराद वो तमाम एफ़र्ट्स हैं जो कि जिनकी मदद से किसी मखसूस इलाके में रहने वाले लोग अपनी मदद आपके तहत और हुकूमती रहनुमाई के तहत इक़दामात करते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स से मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के इकनॉमिक मामलात, उनके सियासी मामलात और उनकी जो सोशल और कल्चरल लाइफ है उसमें बेहतरी पैदा होती है, उनमें आपस में बेहतरीन ताल्लुकात, करीबी ताल्लुकात पैदा होते हैं, और इस तरह से जब कम्युनिटीज़ में तरक्की आती है, कम्युनिटीज़ की डेवलपमेंट होती है, तो ऑन द होल पूरी सोसाइटी की डेवलपमेंट होती है। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम ऐसे हालात पैदा करना है जिनसे इस कम्युनिटी की इकनॉमिक डेवलपमेंट हो, इसकी सोशल डेवलपमेंट हो, और इसमें ख़ुद कम्युनिटी भी फ़ाल किरदार अदा करे, और इसमें ज़्यादातर इन्हिसार इस बात पर हो कि लोग ख़ुद अपनी बेहतरी के लिए पहल करें, ख़ुद अपनी बेनिफिट के लिए, अपनी वेलबींग के लिए ख़ुद पहल करें। और कम्युनिटी डेवलपमेंट के पीछे असल में अहम जो बात है वो ये है कि अगर हम जदीद तरीके अपनाकर मकामी ज़राए, जो मकामी रिसोर्सेज हैं, मकामी क़यादत है, उन सबको आमादा अमल करें, उनको इस बात पर आमादा करें कि वो ख़ुद से अपने लिए काम करें, तो जो मकामी मसाइल हैं उनका हल दरियाफ्त किया जा सकता है, और ऐसी कोशिशों को मस्बत तौर पर हम कौमी तरक्की के प्रोग्राम से भी मुंसलिक कर सकते हैं। जो पहले 3 मेथड्स आपको बताएं वो बेसिक थे, उनको डायरेक्ट मेथड्स भी कहते हैं, और ये हैं बाकी 3 इनडायरेक्ट मेथड्स, और इनको हम सेकेंडरी मेथड्स भी कहते हैं। ये सेकेंडरी मेथड्स असल में जो बेसिक मेथड्स हैं उनकी मदद करते हैं।
یہ ڈائریکٹ ہم کسی کلائنٹ سے کی مدد نہیں کرتے ان میتھڈس کے ذریعے، بلکہ یہ انڈائریکٹلی افراد کی، گروہوں کی اور کمیونٹیز کی مدد کرتے ہیں۔ سوشل ورک ریسرچ Social work research is a systematic investigation for finding out new facts, test old hypotheses, verify existing theories, and discover causal relationships of the problems in which the social worker is interested. In order to scientifically initiate any kind of social work programs, a systematic study of the given situation is necessary through social work research and surveys. اب سماجی بہبود جو ہے یا سوشل ورک جو ہے، اس میں سوشل ورک ریسرچ کو بڑی امپورٹنس حاصل ہے، اور سماجی کارکن یا سوشل ورکر جو ہے وہ انڈیویجولس کا اور ان کے جو معاشرتی حالات ہیں ان کا مطالعہ کر کے افراد اور گروہوں کے مسائل حل کرتا ہے۔ لہٰذا سوشل ورکرز کے لیے وہ بڑا ضروری ہے کہ وہ ریسرچ کے ذریعے ان کے مسائل اور حالات کا صحیح جائزہ لیں۔ دیکھیں، ریسرچ کے ذریعے ہی تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ ایکچوئل مسائل کیا ہیں لوگوں کے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب وہ سوشل ورک ریسرچ کے جتنے پرنسپلز ہیں، جتنے طریقے ہیں، وہ سارے معلوم کریں۔ اصل میں سوشل ریسرچ سے مراد جو سوشل سچویشنز ہیں ان کا باقاعدگی سے اور جامع انداز سے مطالعہ کرنا ہے، تاکہ ہمارے سامنے صحیح سچویشن، صحیح جو پکچر ہے معاشرے کی وہ آ سکے۔ مثال کے طور پر ہم اگر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کمیونٹی میں پاورٹی ہے، یا اس کمیونٹی میں جو لوگوں میں یا نوجوانوں میں بے راہروی ہے، یا نوجوانوں میں نشے کا استعمال ہے، وہ کیوں نشہ استعمال کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں کوئی صحت مند سرگرمیاں کرتے، تو اس کے لیے ہمیں بہرحال پھر سوشل ورک ریسرچ کرنی پڑے گی، اور ریسرچ سے ہمارے سامنے وہ وجوہات آئیں گی، وہ مسائل سامنے آئیں گے کہ جن کی وجہ سے نوجوان نشے کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور پھر ہم ان کے حل معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، اور انہی کی روشنی میں نئے پروگرامز بنیں گے، نئی پالیسیز مرتب کی جائیں گی، اور ان مسائل کو انشاءاللہ تعالی حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو سوشل ریسرچ کسی مسئلے کے مطالعے کا ایک بامقصد، دانشمندانہ، جامع، باقاعدہ اور غیر جانبدارانہ طریقہ ہے، اور اس کے ذریعے پوشیدہ حقائق جو ہیں وہ تلاش کیے جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب ہم نشے بالفرض صرف ایک ہی مسئلے کی میں نشاندہی کر رہی ہوں اگزامپل کے طور پر، کہ ہم ایک مسئلے کو لے لیتے ہیں، اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، اور جب ریسرچ کر کے ہم اس کے معلوم کر لیتے ہیں کہ اس کی ریزنز کیا ہیں، اور کیوں لوگ نشہ کرتے ہیں، کیوں نوجوان نشہ کرتے ہیں، صحت مند سرگرمیاں کیوں نہیں کرتے، اور پھر ہم اس کا حل بھی پیش کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں نئے پروگرامز بن رہے ہیں، نئی پالیسیز بن رہی ہیں، تو وہ مسئلہ حل ہوتا ہے سوسائٹی سے۔ تو اس مسئلے کو اس کے حل ہونے سے انڈیویجولز پر بھی اثر پڑتا ہے پازیٹیو، ظاہر بات ہے کہ وہ صحت مند سرگرمیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، گروپس پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور کمیونٹیز پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور آن دا ہول پورے معاشرے پر اس کا مثبت اثر پڑتا ہے۔ سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن بھی سیکنڈ میتھڈ ہے انڈائریکٹ میتھڈز کا، یا جو سیکنڈری میتھڈز ہیں ان کا یہ سیکنڈ میتھڈ ہے، اور آن دا ہول اگر ہم کہیں تو یہ پانچواں میتھڈ ہے۔ سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن از اے پروسیس تھرو وچ سوشل ورک سروسز بوتھ پرائیویٹ اینڈ پبلک آر آرگنائزڈ اینڈ ایڈمنسٹرڈ، developing programs, mobilizing resources, involving selection and recruitment of personnel, proper organization, coordination, providing skillful and sympathetic leadership, guidance and supervision of the staff, dealing with financing and budgeting of the programs, and evaluation are some of the functions of a social worker in administration. دیکھیے بچوں، آپ نے ایڈمنسٹریشن کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ جس کالج میں پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی پرنسپل ہے، اور اس کے ساتھ اس کا سٹاف ہے، وہ ایڈمنسٹریشن سٹاف جو ہے، اور اس کے علاوہ آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، مثال کے طور پر آپ کسی اسکول میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، اگر آپ شعبہ امتحانات میں چلے جائیں، یونیورسٹی کے بورڈ میں چلے جائیں، تو وہاں پر بھی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، لیکن وہ سمپل ایڈمنسٹریشن ہے۔ جو سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ اس میں ہم سوشل ورک سروسز جو ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہیں یا پبلک ہیں، وہ ساری آرگنائزڈ کی جاتی ہیں، ڈیولپنگ پروگرامز بنتے ہیں، ریسورسز کو موبلائز کیا جاتا ہے، اور جو
لوگ ہیں ان کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے وہاں پر، یعنی جتنے بھی سروسز عام ادارے دے رہے ہوتے ہیں نا ایڈمنسٹریشن کے ذریعے، یہاں پر اصل میں سوشل سروسز دی جاتی ہیں. کام تو سب تقریباً اسی طرح کا ہوتا ہے، لیکن یہ اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ یہاں پر یہ سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن ہے، اور یہاں پر جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے یہ اس سے ڈفرینٹ ہے. ہم اس کو کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم مقاصد کا تعین کرتے ہیں، پالیسیاں اختیار کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں اور پھر ان پر عمل کرتے ہیں. یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن سوچنے، منصوبہ بنانے اور عمل کرنے کا ایک تخلیقی طریقہ کار ہے جو کسی بھی انسٹیٹیوشن کو منظم کرتا ہے. اس کے علاوہ سلجھے ہوئے انداز میں لوگوں کے ساتھ کام کرنے، ان کا کوئی مقصد یا نصب العین کا تعین کرنے، تنظیمی تعلقات استوار کرنے، ذمہ داریاں یا رسپانسبلٹیز کو ڈیوائڈ کرنے، تقسیم کرنے، یا پروگرام چلانے اور کامیابیوں کا تجزیہ کرنے کا یہ ایک پروسیس ہے یا ایک میتھڈ ہے. اگلا اور سب سے آخری جو میتھڈ ہے وہ ہے سوشل ایکشن. سوشل ایکشن ایمز ایٹ برنگنگ اباؤٹ ڈیزائریبل چینجز ٹو انشور سوشل پروگرس، کریٹنگ اویئرنیس اباؤٹ سوشل پرابلمس، موبلائزنگ ریسورسز، encouraging different sections of people to raise their voice against undesirable practices, and also creating pressure to bring about legislation are some of the activities of the social workers using the method of social action. It seeks to achieve a proper balance between community needs and solutions, mainly through individual and group initiatives and self-help activities. دیکھیں آپ پہلے تو میں تھوڑی سی ڈیفائن کرتی ہوں، اس کے بعد پھر میں ایگزامپل دوں گی کہ سماجی عمل، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سوشل ایکشن. سوشل ایکشن کی کوششوں کے ذریعے جو موجودہ سماجی اور معاشرتی حالات ہیں ان میں تعلیم، پروپیگنڈا، دباؤ یا دلائل کے ذریعے تبدیلی لانا سماجی عمل کہلاتا ہے، سوشل ایکشن کہلاتا ہے. اور یہ سارے مقاصد جو ہیں، یہ سارے کام جو ہیں وہ سماجی فلاح کے لیے بہت ضروری سمجھے جاتے ہیں، یعنی سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے بہت زیادہ ضروری سمجھے جاتے ہیں. اس میں ہم بہت سارے میڈیم سے کام لیتے ہیں. ہم تعلیم کے ذریعے کام لیتے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں، پروپیگنڈا کے لیے کے ذریعے کام لیتے ہیں، سوشل کنٹرول کے ذریعے کام لیتے ہیں، دلائل کے ذریعے کام لیتے ہیں، سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں، اور ہم کسی بھی مسئلے سے متعلق لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو ابھارتے ہیں. اور فرض کر لیں کہ ہم خواتین کے حقوق کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اویئر ہوں کہ خواتین کے ساتھ بہت مسائل ہیں اور ان مسائل کو حل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے باقاعدہ لیجسلیشن ہونی چاہیے، قوانین بننے چاہیے تاکہ خواتین کو ان کے پراپر حقوق مل سکیں. تو اس کے لیے ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں، میڈیا کے ذریعے ہم لوگوں میں اویئرنیس پروگرامز شروع کرتے ہیں، مختلف اداروں میں جا جا کر کے بات کرتے ہیں، لوگوں کو بانٹتے ہیں، اور اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اس مسئلے کے حل کے لیے خود سے کوششیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ جب ہم سوشل ایکشن کرتے ہیں تو تب بھی ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ذریعے بھی جب مسائل حل ہوتے ہیں تو فرد کو بھی بینیفٹس ملتے ہیں، گروپس کو بھی بینیفٹس ملتے ہیں، اور کمیونٹیز کو بھی بینیفٹس ملتے ہیں، اور آن دا ہول پوری سوسائٹی کو بینیفٹس ملتے ہیں. یہ پچھلا جو ہم پڑھ رہے تھے نا، یہ سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن، ظاہر ہے کہ جو ادارے ہیں سوشل ویلفیئر کے، جب وہاں پر ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مختلف سروسز دے رہی ہوتی ہے لوگوں کو، انڈیویجولس کو بھی سروسز دیتی ہے، وہ گروپس کو بھی سروسز دیتے ہیں، اور اس طرح سے کمیونٹیز کو بھی سروسز دیتے ہیں. تو آن دا ہول پورے معاشرے میں تبدیلیاں، مثبت تبدیلیاں لانے کی اور پورے معاشرے کے مسائل حل کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اور اس طرح سے معاشرے میں مثبت تبدیلیاں آتی ہیں. یہ بھی انڈائریکٹ میتھڈ، اور یہ بھی انڈائریکٹلی لوگوں کی مدد کرنے کا ایک ذریعہ ہے. جی بچوں، امید ہے کہ آپ کے اوپر یہ کانسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے. سوشل ورک کے میتھڈس کے بارے میں آج ہم نے پڑھا. اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.